خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ آپ سب کو سلام۔ میں ہوں آپ کا خادم پاسٹر دمیان صادق۔ میرے گھرانے اور میرے چرچ ریما اسمبلیز کی جانب سے ریما ٹی وی کے تمام ویورز کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو، اور خداوند آج آپ کو بہت برکت دے اور نئے سال کے موقع پر خدا آپ کو خوشیاں دے اور آپ کی زندگی کی ساری محرومیوں کو دور کرے۔ آئیں خدا کے کلام میں سے ایک خوبصورت میسیج نئے سال کے تعلق سے سنتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں سے دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا 18 باب ہے اور اس کی 10ویں آیت ہے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، تب اس نے کہا، میں موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ آئیں دعا کریں۔ خدا قادر مطلق، خدا جلال کے ابدی بادشاہ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں، اور خدا اس کلام کے پیش کیے جانے کے لیے اے خدا تو اپنے روح سے میری ہدایت فرما۔ اور خدا زندہ خدا، آج کا یہ میسج، یہ کلام اس نئے سال میں بہتوں کے لیے اے خدا برکت کا باعث بنے اور بہت سے برکت پائیں اور شفا پائیں، ان کی زندگیاں نئی بن جائیں، اور خدا پاک خدا سننے والوں کو بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیدائش کی کتاب اور اس کے 18 باب کی 10 آیت کو پڑھا، یہی آیت اگر ہم گڈ نیوز انگلش بائبل میں دیکھیں تو وہ اس طرح سے ہے، One of them said, 9 months from now I will come back and your wife Sarah will have a son. اور ایک اور ترجمے میں یوں لکھا ہے، اگلے سال میں اس وقت میں تیرے پاس آؤں گا اور تیری بیوی سارہ سے بیٹا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، میرا آج کا ٹاپک ہے، آج کا عنوان ہے، خدا کا وزٹ اور اگلے سال کی برکات، یعنی آنے والے سال کی برکات۔ میرے عزیزو، میں نے خدا کے کلام میں سے پڑھا، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابراہیم جو ہے وہ ممرے کے بلوتوں میں رہتا تھا، اور وہ اور اس کی بیوی سارہ بہت ہی عمر رسیدہ تھے، اور وہ دونوں خدا سے پیار کرنے والے تھے۔ ابراہیم تقریباً 100 سال کا تھا، اور اسی طرح سارہ بھی جو تھی وہ 90 سال کی ہونے والی تھی۔ لیکن اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ دونوں خدا کے خوف میں رہنے والے تھے اور ایک دوسرے کو پیار بھی کرتے تھے، لیکن ان کی زندگیوں میں ایک تشنگی تھی۔ خدا نے ابراہیم کو بہت سی برکات تو دے رکھی تھی، لیکن ان کے پاس جس چیز کی کمی تھی وہ تھی اولاد، اور سب کچھ ہونے کے باوجود ابراہیم کی بیوی سارہ اولاد کی کمی کو شدت سے
محسوس کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو لوگ اس سے کیسا سلوک کرتے ہیں، یا وہ خود جو ہے کس طرح سے محسوس کرتا ہے، اور وہ اکثر اداس، غمگین، یا پھر اس کی زندگی کا حصہ جو ہے وہ غم بن جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، وہ احساس کم تری کا شکار رہتا ہے، اور اس کے لیے لوگوں کی نظروں کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات تو لوگ ایسے لوگوں کو تانے دینے سے بھی باز نہیں آتے، اور پھر لوگ ان کو حقیر جانتے ہیں اور ان کو کم تر خیال کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ سارا جو کہ ابراہیم کی بیوی تھی اس کے ساتھ بھی ہوا، اور اس پر ترا یہ کہ اس کی اپنی ہی لونڈی جو اب اس کی سوکن بن چکی تھی اسے حقیر جاننے لگی، جیسا کہ پیدائش کی کتاب اور اس کے 16ویں باب کی 4 سے 5 آیت میں لکھا ہے۔ اور اس وجہ سے سارا نے اپنی ازدواجی زندگی میں بہت دکھ اٹھایا۔ وہ ایک دکھی عورت تھی، لیکن ابراہیم اور سارا دونوں خدا پر بھروسہ رکھتے تھے، اور وہ خدا کے منتظر بھی تھے کہ خدا ان کو ضرور بلیس کرے گا۔ اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ وہ دونوں دعا گو لوگ تھے، وہ دعا کرتے تھے۔ ان کی دعاؤں اور نیک تمناؤں کے جواب میں خدا نے ان کے گھر وزٹ کیا۔ اور میرے عزیزو، بعض اوقات ہم بھی بہت سی برکات سے محروم ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اکثر شکایات ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں، اور وہ ان چیزوں کے لیے خدا سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے پاس اولاد بھی نہیں ہوتی، اور ایسے لوگوں کو لوگ بھی تنگ کرتے ہیں اور انہیں ستاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بہت دکھی ہو جاتے ہیں، اور ان کی حالت بھی جو ہے وہ سارا کی طرح کی ہوتی ہے۔ اور اکثر اوقات میرے عزیزو، ہم خود بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو بہت دیر تک خدا سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی دعاؤں کا جواب نہیں آتا۔ لیکن میرے عزیزو، ٹھہریں، انتظار کریں، تھوڑا سا انتظار کریں۔ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں، جواب ضرور آئے گا، اور خدا آپ کو بلیس کرے گا۔ اور میرے عزیزو، اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ ابراہیم اور سارا کے گھر میں خدا نے وزٹ کیا۔ ان کے گھر میں 3 فرشتے آئے، اور خدا ان کے پاس آیا۔ وہ بہت دیر ہو چکی تھی، اور سارا بھی بہت کمزور تھی، شاید اب وہ بچہ پیدا کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اور میرے عزیزو، تب ہی سارا کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی، اور خدا نے کہا اگلے سال بہار کے موسم میں پھر آؤں گا اور تیرے بیٹا ہوگا۔ ہاللیلویا! ہاں میرے عزیزو، سارا کے لیے یہ بہت بڑی خبر تھی، اور اس کی نا امیدی امید میں بدل گئی، اور اس کی زندگی
خوشیوں سے بھر گئی، کیونکہ میرے عزیزو خدا نے اس کے گھر کا وزٹ کیا۔ اور اسی طرح اکثر ہم بھی مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم گھبرا جاتے ہیں، اور جب بہت دیر ہو جاتی ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا، ہم بہت اداس ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اکثر اپنے آپ میں جو ہیں وہ اداسی فیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں، اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید کبھی بھی ہماری دعا کا جواب نہیں ملے گا۔ لیکن میرے عزیزو غور سے سنیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایماندار کی دعاؤں کا جواب خدا ضرور دیتا ہے۔ تو آنکھیں خدا پر لگائے رکھیں، ابراہم اور سارہ کی مانند خدا کی وفاداری میں قائم رہیں اور ہمیشہ اس کی تابعداری کریں، اسے پیار کریں اور اس کے ساتھ چلیں، دعا کرنا جاری رکھیں اور اس کا انتظار کرتے رہیں۔ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے گرچہ اس میں دیر بھی ہو تو بھی اس کا منتظر ہے، جیسے کہ حبقوق اور اس کے دوسرے باب کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ خداوند اپنے انتظار کرنے والوں کے پاس ضرور آتا ہے، وہ آپ کے گھر کا بھی وزٹ کرے گا اور آپ کو اگلے سال کی اور آئندہ زندگی کی خوشی دے گا، وہ خوشی جس کے آپ متمنی ہیں، اور وہ خوشی جس سے آپ محروم ہیں، وہ سب آپ کی جھولی میں ڈال دے گا، اور وہ تمام خوشیاں آپ کو ملیں گی جس کے آپ منتظر تھے، کیونکہ خدا بھی آپ کے گھر میں بھی وزٹ کرے گا۔ کیونکہ میرے عزیزوں وہ قادر مطلق ہے اور ناممکنات کا خدا ہے۔ ابراہم اور سارہ کو بھی 25 سال کے بعد جواب ملا، اور جتنی مرضی دیر ہو جائے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جیسے اس نے سارہ کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ بھی کرے گا، ان کے ساتھ بھی کرے گا جو اس وقت ریما ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ریما ٹی وی دیکھنے والوں پر بھی جو اس نئے سال میں انٹر ہو رہے ہیں، خدا ایسی ہی برکات نازل کرے گا، اور آج تک آپ کی زندگی میں جو کچھ نہیں ہوا خدا اس سال وہ کرنے والا ہے۔ اس لیے ایمان رکھیں اور آنکھیں خدا پر لگائے رکھیں اور اس کا انتظار کریں۔ میرے عزیزو جب سارہ کو یہ خبر دی گئی تو وقت بیت جانے کی وجہ سے اسے پہلے تو یقین نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہنسنے لگی۔ تب فرشتے نے کہا کہ سارہ کیوں ہنسی؟ کیا خدا کے لیے کوئی کام ناممکن ہے؟ اور میرے عزیزو خدا کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، ہاں میں بہار کے موسم میں تیرے پاس آؤں گا، اور تیرے بیٹا ہوا۔ اور میرے عزیزو جیسا خدا نے کہا تھا ایسا ہی ہوا۔ ہاللیلویا! خدا نے ان کو برکت دی۔ میرے عزیزو خدا کے کسی کے گھر میں وزٹ کرنے سے حالات بالکل بدل جاتے ہیں، اور اگلے سالوں بلکہ پوری زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ جیسے خدا نے سارہ کو، جو کہ بھانج تھی اور بہت عرصہ گزر چکا تھا، خدا نے اس کو وزٹ کیا اور ایسا کام کیا جو ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ سارہ جو تھی وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی
اور اب اس کی وہ حالت ہو چکی تھی کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ اسی طرح میرے عزیزو، 2000 سال پہلے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی صورت میں اس زمین کا وزٹ بھی کیا تھا۔ جس طرح سارہ کو بیٹا دیا گیا، اسی طرح ہمیں بھی بیٹا دیا گیا، جیسا کہ یسایہ کی کتاب اور اس کے 9 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ سارہ کی مانند ہماری پچھلی زندگی بھی ادھوری تھی، لیکن ہماری زندگیوں میں بیٹے کی بدولت بھرپوری آ گئی۔ میرے عزیزو، سارہ کی گود بھر گئی، وہ خوشی سے پھولی نہیں سماتی تھی۔ جب خدا کے بیٹے نے زمین کا وزٹ کیا اور وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا، تو زمین خوشیوں اور خوشبوؤں سے مہک اٹھی، ہر سو بہاریں آ گئیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ تو جب خدا نے ابھی بیٹا نہیں دیا تھا، میرے عزیزو، ہم بھی ادھورے تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، لیکن جب خدا نے ہمیں اپنا بیٹا دے دیا، جب ہمارے پاس بیٹا آیا، جب ہمارے پاس یسوع آیا، تو ہماری زندگیوں میں جو محرومیاں تھیں وہ جاتی رہیں، جو کمیاں تھیں وہ دور ہو گئیں، اور خدا نے ہمیں اپنے جلال سے، خدا نے ہمیں اپنے پاک روح سے، خدا نے ہماری زندگی میں جتنے بھی گناہ تھے ان کو اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے معاف کر دیا۔ اب ہم نئے بن گئے، اور اسی طرح ہماری زندگی جو تھی وہ خوشیوں سے بھر گئی۔ میرے عزیزو، سارہ اور ابراہیم کے ساتھ خدا کے وعدے کے عین مطابق اسحاق پیدا ہوا، جس کا مطلب ہنسی ہے، جیسا کہ پیدائش کی کتاب اور اس کے 21 باب 1 سے لے کر 7ویں آیت تک لکھا ہوا ہے۔ جس طرح سے ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر لکھا ہوا ہے، میرے عزیزو، خدا آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا، اور اس نئے سال کے موقع پر خدا آپ کو بھی سارہ کی مانند ہنسنے کا موقع دے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی پچھلی زندگی دکھوں اور مصیبتوں میں گزری ہو، لیکن اس سال آپ کے لیے خداوند کی برکت ہے، جیسا کہ خدا کے کلام زبور 30 اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح سارہ کی زندگی میں محرومیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہ اکثر اپنے شوہر سے شکایت کرتی کہ مجھے اولاد چاہیے، تب اس کا شوہر اسے جواب دیتا کہ کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ لیکن میرے عزیزو، خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا۔ کچھ عرصے کے لیے، کچھ دیر کے لیے وہ ایمان میں کمزور تو ہوئے، لیکن میرے عزیزو، خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور ان کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ بہار کے موسم میں جب تیرے پاس آؤں گا تو تیرے بیٹا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، خدا نے ان کی زندگی کی ساری جو کمی تھی ان کو دور کر دیا، اور ان کو بہت دیر انتظار تو کرنا پڑا، لیکن آخرکار ان کی زندگی میں خوشیاں آئیں۔ میرا ایمان ہے
کہ نیکسٹ ایئر میں، اگلے سال میں، اس نیو ایئر میں خدا آپ کو بھی بہت سی برکات دینے والا ہے۔ سارا کی زندگی کے بالکل آخری لمحوں میں خدا نے اس کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ کیا۔ وہ ایک مکمل عورت بن گئی اور اس پر طنز کرنے والے اور ہنسنے والے حیران اور پریشان رہ گئے۔ وہ انگشت بدندان ہو گئے اور وہ اس معجزے اور اس قدرت کو دیکھ کر جو خدا نے سارے کے لیے بڑا کام کیا تھا، حیران رہ گئے۔ اور میرے عزیزو، سارا جس کو اتنی مدت کے بعد خدا نے برکت دی تھی، وہ دل سے خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس نے خدا کی حمد و ستائش کی، کیونکہ خدا نے اس کی زندگی میں سے ساری محرومیوں کو دور کر دیا تھا اور اب وہ خوشیوں سے بھر گئی تھی اور وہ دل سے خداوند کی شکر گزار ہوتی ہے۔ ہر وقت وہ گیت گاتی ہے، خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ ہمیں بھی ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی خدا کی حمد و ثنا کرتے رہیں، ہم بھی خدا کی ستائش کرتے رہیں اور اس کی بزرگی اور اس کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بہت بڑی ضیافت کی اور انہوں نے اس بڑے کام کے لیے جو خدا نے ان کے لیے کیا تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا اور بڑی خوشی منائی اور لوگوں نے دیکھا اور ان سے پیار کرنے والے خوش ہوئے اور آپس میں تحفوں کا تبادلہ بھی کیا گیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو لوگوں نے دیکھا۔ میرے عزیزو، آپ بھی پریشان نہ ہوں، آپ بھی گھبرائیں نہیں، آپ بھی خدا کا انتظار کریں۔ اس سال یقیناً خدا آپ کے لیے کچھ بڑا کرنے کو ہے۔ اپنے ایمان کو متزلزل نہ ہونے دیں، اپنی آس اور امید خدا پر لگائے رکھیں۔ وہ زندہ خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کا خدا ہے اور اس کی حضوری میں چلتے رہیں، وہ آپ کو ضرور بلیس کرے گا۔ اور جو کچھ آج تک آپ کی زندگی میں نہیں ہوا، خدا کرے گا اور آپ کو برکت ملے گی۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اور آج کے میسج کے وسیلے سے خدا ہم سب کو بڑی برکت دے اور خداوند ریما ٹی وی کو بھی برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے۔